Assalamu alaikum, everyone. In a previous lecture, we introduced the idea of relations, and then we talked about functions, and we saw how we can understand functions, what the notations are, and then we started talking about how to graph a function, because graphing a function can help us understand what the function does. So we looked at how even and odd, the concept of even and odd function can help us graph a function. The second aid that we're going to talk about in terms of graphing the function are shifting theorems. These are called vertical shifting and horizontal shifting, and also scaling ideas. So these are the three things we're going to look at today. And then we're going to look at some other properties of functions and discuss them in detail. So the first thing we're going to talk about is called the vertical shifting translation. اس میں ایک تھیورم آپ دیکھ لیں پہلے. اس میں وہ ہم کو بیسکلی تھیورم میں دو پارٹس ہیں اے بی کے. وہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کیسے ایک فنکشن ہے جس کا فنکشن کی ویلیو ہے ایف آف ایکس پلس کے, یعنی کہ ایف آف ایکس کوئی فنکشن آلریڈی ہے, اس کو استعمال کر کے ہم ایک اور فنکشن بنا سکتے ہیں ایف آف ایکس پلس کے سم فکسڈ کانسٹنٹ, پازیٹیو فکس کانسٹنٹ. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمارا فنکشن ہے ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ, تو ہم اس سے ایک اور فنکشن بنا سکتے ہیں ایکس اسکوئرڈ پلس 2. یہ بھی ایک فنکشن بن جاتا ہے جس میں جو ایکس اسکوئرڈ پارٹ ہے دیٹ از اکول ٹو ایف آف ایکس, اس میں ہم نے 2 ایڈ کر لیا تو وہ کیا کرے گا فنکشن. تو یوزنگ ون فنکشن وی کین کریٹ مور فنکشنز بیسڈ آن دیٹ. تو اس میں ہم کو وہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک فنکشن ایف آف ایکس پہلے سے دیا ہوا ہے اور ہم اس کی بیسس پہ ایک نیا فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں ایف آف ایکس پلس سم پازیٹیو کانسٹنٹ فکس نمبر کے, اس کو ہم کیسے گراف کریں گے. تو تھیورم میں بتا رہا ہے کہ اس کا گراف بہت ہی آسان ہے. بیسکلی اگر آپ کو ایف آف ایکس کا گراف پتا ہے تو آپ ایف آف ایکس پلس کے کا گراف بھی بنا سکتے ہیں. سمپلی آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایف آف ایکس کا گراف لیں, جو بھی شیپ ہے اس کو کے یونٹس اپورڈ شفٹ کر دیں ورٹیکل ایکسس پہ. جیسے کہ اگر ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ ہے, آپ نے اس کا گراف بنا لیا. اب آپ کو گراف بنانا ہے ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس, آپ کو گراف بنانا ہے ایکس اسکوئرڈ پلس 2 کا گراف بنانا ہے. تو آپ ایکس اسکوئرڈ کا ہی گراف لیں گے اور اس کو آپ پھر 2 یونٹس اوپر شفٹ کر دیں گے. یہ پہلا پارٹ تھیورم کا بنا رہا ہے. اسی طرح تھیورم کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو ایف آف ایکس کا گراف پتا ہے اور آپ کو ڈرا کرنا ہے گراف ایف آف ایکس مائنس کے کا, اگین کے ایک پازیٹیو فکسڈ کانسٹنٹ نمبر ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایف آف ایکس کا گراف لیں اور اس کو کے یونٹس نیچے شفٹ کر دیں ورٹیکلی. یعنی کہ اگر آپ کا ایف آف ایکس ہے ایکس اسکوئرڈ اور آپ کو گراف ڈرا کرنا ہے ایکس اسکوئرڈ مائنس 3 کا فار ایگزامپل, تو آپ ایکس اسکوئرڈ کا جو گراف ہے اس کو 3 یونٹس نیچے لے جائیں گے, شفٹ کر دیں گے. شیپ وہی رہے گی, جیسے ایسے کہیں گے جیسے آپ نے اس کو اٹھا کے 3 سٹیپ نیچے رکھ دیا, تو اس کا گراف بالکل ویسے ہی ہوگا. تو اس میں اب ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں اور میں کچھ گرافس ڈرا کروں گا آپ کے لیے. تو جو پہلا ایگزامپل ہے اس میں انہوں نے ہم کو 3 گرافس ڈرا کرنے کو کہا ہوا ہے. پہلے ہے فنکشن ایف آف ایکس, اسمال ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ. اس کے بعد دوسرا فنکشن, ڈفرنٹ نوٹیشن لیٹرز ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو, تو انہوں نے کیپیٹل ایف آف ایکس دیا ہوا ہے اینڈ دیٹ از اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ پلس 3 وچ از بیسکلی ایف آف ایکس پلس 3. جو اسمال ایف جو سے پہلے کا فنکشن ہے اس میں ہم 3 ایڈ کر رہے ہیں. اور تیسرا فنکشن ہے کیپیٹل جی آف ایکس, وہ ہم نے obtain کیا ہے, جو پہلا فنکشن ہے اس میں سے 2 کو سبٹریکٹ کیا ہے ایکس اسکوئرڈ مائنس 2 کو. تو ان فنکشنز کو اب ہم کیسے ڈرا کریں گے. تو ہم نے جو اب تک ٹیکنیک سیکھی ہیں, پہلے تو میں اس میں تھوڑا سا ایون اینڈ آڈ کی ٹیکنیک کو استعمال کروں گا جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا ہوا تھا, اس میں آپ کو تھوڑا سا ایک ریویو بھی ہو جائے گا. اور پھر میں یہ جو تھیورم ہم نے استعمال کیا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے باقی 2 فنکشنز ڈرا کروں گا. تو سب سے پہلے میں ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ کا ایک ناٹ تھوڑا سا رف اسکیچ ڈرا کروں گا. یہاں پہ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں کر سکتا, لیکن اس کا ایک رف اسکیچ میں آپ کو ڈرا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ ہم اس کو ڈرا کرتے ہیں پہلے ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ کو. تو پہلے تو میں آبویسلی وہ اپنا ایک رف سا ایکس اینڈ وائی کوآرڈینیٹ سسٹم بنا لیا آپ نے. اب اس میں آپ کچھ ویلیوز لیتے ہیں, ایکس کی کیا ویلیو ہوں گی اور وائی اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں ریمبر
از اکول ٹو ایف آف ایکس, اس کی کیا ویلیو ہوگی. تو لیٹس سے ہم اگر جو سب سے جو آبویس سا نمبر ہے وہ ہے ایکس اکول ٹو 0, ادھر سے ہم نے اسٹارٹ کیا, ایکس کی ویلیو ہم نے لی 0, تو وائی کی کیا ویلیو آئے گی. ریمبر ایف آف وائی وچ از ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئرڈ. تو جو ان پٹ ہے وہ 0 ہے, تو آؤٹ پٹ 0 اسکوئر ہو جائے گی, وہ 0 ہی رہے گی. تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہاں پہ آ گیا, میں اس کو بلو اس سے ڈرا کرتا ہوں تاکہ آپ کو پہلا پوائنٹ تو ہمارا اوریجن خود ہی آ گیا. دوسرا ہمارا جو ہے پوائنٹ آ گیا, لیٹس سے میں نے 1 لیا, ایکس اکول ٹو 1, سپوز وہ یہاں پر ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے جتنا زیادہ اسکیل میں اسکیل پہ ڈائگرام بنائے اتنی اچھی کلیئر پکچر آتی ہے. تو یہ ویلیو آ گئی میری 1 کی. تو جب میں نے ان پٹ 1 کی تو یوزنگ دس ریلیشن شپ آؤٹ پٹ ہوگی 1 اسکوائرڈ وچ از اگین 1. سپوز آؤٹ پٹ ہم وائی ایکسس پہ ریکارڈ کرتے ہیں, سپوز یہ 1 ہے, تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہاں پہ آ گیا, ایکس از 1 اینڈ وائی از 1. اب ہم نے پوائنٹ لیا 2, ان پٹ جب 2 ہوگی تو آؤٹ پٹ 2 اسکوائر وچ از 4 ہوگی. تو 2 سپوز یہاں پہ ہے ایکس ایکسس پہ, آؤٹ پٹ 4 ہوگی, سو 1 2 3 4, دس از 4. تو آؤٹ پٹ اس کی یہ پوائنٹ ہوگا. اور اسی طرح آپ اگر لیتے جائیں تو آپ کو مختلف اس کی ایک شیپ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی, اور شیپ جو ہے وہ اس کی کچھ یوں ہے. یہ اس کی شیپ بن گئی. ابھی صرف ہم نے پوائنٹس لیے, کچھ پوائنٹس ایکس اوریجن کے رائٹ سائڈ پر. اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی جو ہم نے ایون اور آڈ فنکشنز کی جو ٹیکنیک لرن کی تھی اس سے پہلے ایک لیکچر میں, اس کو استعمال کریں گے. ہم نے دیکھا تھا کہ ایکس اسکوائر جو ہے وہ ایک ایون فنکشن ہے. وائی؟ بیکاز ایف آف مائنس ایکس از اکول ٹو ایف آف ایکس. اگر یہ ٹرو ہو تو اس کا مطلب فنکشن ایون ہوتا ہے. اور فنکشن ایون کا مطلب کیا ہے کہ جو وائی ایکسس ہے دیٹ ایکٹس ایز اے مرر. جیسے آپ کے ایک سائڈ پہ فنکشن کی ویلیو ہوگی وائی کی, ویسے ہی اس کا گراف دوسری سائڈ پہ بنے گا. تو اس میں آسانی ہوگی کہ اگر ہم نے صرف ایک سائڈ کا گراف بنا لیا تو دوسری سائڈ کا گراف ہمیں آٹومیٹکلی پتا لگ جائے گا کہ وہ بالکل سیمیٹری میں آ جائے گا. سم تھنگ لائک دس. تو ہمیں ایک ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئر کا ایک گراف بن گیا. اب اکثر جب آپ میتھس میں اس طرح کے گرافس کے کوشچنز ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں, دا گول از ناٹ کہ جی آپ کو ایک ایک پوائنٹ ایگزیکٹلی پلاٹ کرنا ہے. دا گول از کہ آپ ایک پکچر دکھا سکیں کہ دس از واٹ دا فنکشن ڈز, دس از واٹ اٹ لکس لائک. اور اس کی اور بھی بہت ٹیکنیکس ہیں, آپ ایڈوانس ٹیکنیکس پڑھیں گے, کیلکولس آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو اور بھی گرافنگ کی ٹیکنیکس نظر آئیں گی. تو ہم نے بیسیکلی اس میں یہ کیا ہے کہ جو پوائنٹس پلاٹ کیے ہیں, ان پٹ کیا اور اس کے آؤٹ پٹ کے کچھ پوائنٹس پلاٹ کیے, ایک سائڈ کے گراف بنا لیا. دوسری سائڈ کا گراف ہم نے اس کی ایون پراپرٹی کو استعمال کرتے ہوئے بنایا کہ بالکل وائی ایکسس جو ہے وہ ایکٹس ایز اے مرر. اس گراف کو کہتے ہیں پیرابولا. اس کی شیپ ہے, اس قسم کے گراف جو ہے اس کو وہ پیرابولا کہلاتا ہے. اب جو ہمیں دوسرا فنکشن ہے وہ پلاٹ کرنا ہے, کہ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوبارہ. ریمبر وہ ہمارا یہ فنکشن تھا ایف آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوائرڈ پلس 3. اس میں ہم نے بیسکلی جو اوپر والا فنکشن ہے ایکس اسکوائرڈ, اس میں ہم نے صرف 3 ایڈ کیا ہے. تو اکارڈنگ ٹو دس تھیورم اس کا جو گراف ہے وہ سمپلی اس کی شیپ وہی ہوگی جو ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوائر کی ہے, لیکن وہ 3 یونٹس اوپر شفٹ ہو جائے گا. تو اس کا گراف کیسا ہوگا؟ اس کا گراف میں یہیں پہ بنا دیتا ہوں, اس کے نیچے ہی. ایز یوزول ہم کو ایکس اور وائی ایکسس پلاٹ کیا ہم نے, اور اس کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس فنکشن کو جو شیپ آپ کے اوپر والے فنکشن کی ہے وہی شیپ ہے, اس کا جو سب سے نیچے والا پوائنٹ ہے وہ 0 پہ ہے, اس کو ہم نے 3 یونٹس اوپر شفٹ کر دینا ہے صرف. تو 0 سے یہ آ گیا آپ کا 1, یہ آپ کا آ گیا 2, یہ آپ کا آ گیا 3. وہی شیپ ہے, اس کو ہم
3 یونٹس اوپر شفٹ کر دیا. تو اس طرح سے ہم اس کا گراف آسانی سے بنا سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیٹ تھیورم. تو اس کا گراف ہم نے کیسے بنایا کہ جو ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئر کا گراف تھا اس کو ہم نے 3 یونٹس اوپر شفٹ کر دیا. شیپ اس کی بالکل وہی رہی, 3 یونٹس اوپر شفٹ کر دیا. اب اس کے بعد جو تیسرا ایگزامپل تھا وہ تھا جی آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئر مائنس 2. اس کا اکارڈنگ ٹو دا تھیورم اس کا گراف بھی ہم ایسے ہی بنائیں گے, یعنی کہ جو ایکس اسکوئر کا گراف تھا اس کو ہم 2 یونٹس اب نیچے لے جائیں گے. تو دیکھتے ہیں اس کا گراف کیسا لگے گا. اس میں پھر بیسکلی میں کوآرڈینیٹ ایکسس بنا دیتا ہوں, ایک ایکس اور وائی کا. اور آپ کو یاد ہوگا جو شیپ تھی ہماری یہ ہمارا تھا وائی اکول ٹو ایکس اسکوئر کا گراف. اب اگر مجھے بنانا ہے وائی اکول ٹو ایکس اسکوئر مائنس 3 کا گراف, سوری ایکس اسکوئر مائنس 2 کا گراف, تو میں اس کو سیم گراف ہے اس کو میں -1 -2 2 یونٹس نیچے لے جاؤں گا. تو وہ یہی گراف ہوگا اس کو, لیکن 2 یونٹس نیچے آ گیا. سیم گراف. دس از دی گراف آف وائی اکول ٹو ایکس اسکوئر مائنس 2. تو اس تھیورم کے تحت جو ورٹیکل شفٹنگ تھیورم ہے اس کے تحت اگر ہم کو ایک بیسک گراف کی شیپ پتہ ہے تو اسی کو ہم استعمال کرتے ہوئے گراف کو اوپر یا نیچے لے جا سکتے ہیں اگر وہ اس بیسک شیپ میں ایڈ اور سبٹریکٹ کر رہا ہو کوئی کانسٹنٹ نمبر. اس کے علاوہ اب جو تھرڈ پراپرٹی ہے گرافنگ ٹیکنیکس کی وہ ہے ہاریزونٹل شفٹنگ ٹرانسلیشن. ہم نے ورٹیکل شفٹنگ دیکھ لی, ہاریزونٹلی بھی گراف کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تھیورم ہم کو جو بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کو ڈرا کرنا ہے گراف y اکول ٹو ایف آف ایکس پلس ایچ. ایچ اگین از اے پازیٹیو کانسٹنٹ. تو اس میں آپ کیا کریں گے, اب اس میں آپ دیکھیں ذرا ڈفرنس اس کا اور پچھلے والے کا اسٹیٹمنٹ کا کیا ہے. اس میں جو چینج آ رہا ہے وہ ان پٹ میں آ رہا ہے, پچھلے والے میں چینج آؤٹ پٹ میں تھا. پچھلے والے میں چینج اگر میں آپ کو یہاں پہ اس کے ساتھ لکھ کے بتا دوں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو, اس میں یہ آ رہا تھا ہمارا کہ جو آؤٹ پٹ ہے ہماری ایف آف ایکس اس میں پھر ہم کے کو ایڈ کر رہے تھے. یہاں پر ہماری جو چینج آ رہی ہے وہ پوری ان پٹ میں ہی آ رہی ہے, ان پٹ میں ہم ایج کو ایڈ کر رہے ہیں. دس از دا ڈفرنس. وہ ورٹیکل شفٹ تھا یہ, اور یہ اب ہاریزونٹل شفٹ آ رہا ہے. تو اس میں اس کو اریز کر دوں اور دوبارہ اسٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. تو ایچ از اے پازیٹیو کانسٹنٹ. تو اگر اس طرح کی گراف ہو تو اس کی شفٹ کیا آتی ہے کہ اگر آپ کو ایف آف ایکس کی گراف کا پتا ہے کہ اس کی شیپ کیسی ہے تو آپ اس کو ایچ یونٹ لیفٹ پہ لے جائیں گے. تو یہ ذرا دھیان سے رکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ کو ایف آف ایکس پلس ایچ کا گراف ڈرا کرنا ہے تو اس کو ایچ یونٹ لیفٹ پہ لے جائیں گے. پلس سے یہ نہ کنفیوز ہو جائیں گے, اس کو رائٹ پہ لے جائیں. جیسے کہ جب ہم ورٹیکل شفٹ کرتے ہیں تو ایف آف ایکس پلس کے جب کرتے ہیں تو اوپر لے جاتے ہیں, مائنس کے جب کرتے ہیں تو نیچے لے جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا الٹا ہوتا ہے. اس میں اگر ایف آف ایکس پلس ایچ کا شفٹ کرنا ہے تو وہ ایچ یونٹس لیفٹ ہو جائے گا, اور دوسری اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے اگر ایف آف ایکس مائنس ایچ کا گراف کرنا ہے تو وہ ایچ یونٹس رائٹ کی طرف آ جائے گا. تو یہ اس تھیورم کی پراپرٹیز ہیں. اگر آپ اس میں اب ایگزامپل دیکھیں نیچے تو وہ آپ کو وہی بتا رہا ہے. پہلا تو بالکل وہی ایگزامپل ہے جو ایف آف ایکس اکول ٹو ایکس اسکوئر تھا جو ہمارے اس سے پہلے اس میں تھا یونٹ پہ. دوسرا ہے ایک پی آف ایکس فنکشن ڈیفائن کیا ہوا ہے, وہ ہے ایکس پلس 2 ہول اسکوئر. اب اگر آپ یہ دیکھیں دس از ایکچولی اس کو میں ایف آف ایکس کی فارم میں لکھوں گا تو یہ لگے گا. یہ تو ایف آف ایکس پلس 2 ہے, یعنی کہ بیکاز ایف آف ایکس پلس 2 واٹ ڈز ایف آف ایکس ڈز, ایف آف ایکس کیا کرتا ہے کہ جو ان پٹ ہے اس کو اسکوئر کر دیتا ہے. تو اگر ان پٹ میری ایکس پلس 2 ہوگی تو آؤٹ پٹ ایکس پلس 2 ہول اسکوئر ہوگی. تو یہ تو ایف آف ایکس پلس 2 کی ڈیفینیشن ہوئی. اسی طرح جو تیسرا فنکشن ہے کیو ایکس وہ ہے ایکس مائنس 3 ہول اسکوئرڈ. یہ بھی میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں, دس از ایکچولی دی آؤٹ پٹ
انڈر دا فنکشن ایف آف ایکس مائنس 3. اگر میں ان پٹ ایکس مائنس 3 ڈالوں گا تو آؤٹ پٹ ایکس مائنس 3 اسکوائرڈ آئے گی. تو اس قسم کے ایگزامپل میں اگین ہم یہ جو تھیورم اوپر ہم نے بیان کیا ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو لیٹس ڈرا couple of these shapes and see what they look like. تو اگین ریمبر ہمارا جو بیسک شیپ تھا جو پہلا فنکشن ہے وہ تو بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا ہمارے پچھلے ایگزامپل میں تھا. f of x is equal to x squared, y is equal to x squared کا. اب ہمارا جو دوسرا ہے وہ ہے x plus 2 whole square. تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, x plus 2 whole square ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے according to theorem 2 units to the left shift کرنا ہے. تو اس کو ہم کیسے ڈرا کریں گے؟ یہاں پہ ہم نے اگر لے لیا یہ 0 تھا, یہ -1 لے لیا, یہ -2 لے لیا, ادھر یہی گراف 2 units لیفٹ پہ شفٹ ہو جائے گا. سیم شیپ ہے لیکن دس از x plus 2 whole square کا گراف ہے. تیسرا ہمارا کیا تھا فنکشن, x minus 3 whole square. اس کا اکارڈنگ ٹو دا گراف ہمیں 3 units ٹو دا رائٹ شفٹ کرنا ہے. 1 unit, 2 units, 3 units. سیم شیپ بٹ شفٹڈ 3 units ٹو دا رائٹ. تو آپ نے اس طرح سے اس میں دیکھا کہ جو بیسک شیپ تھی ہماری ایکس اسکوائرڈ کی, اس کو اگر ہم نے ایکس پلس 2 کریں تو وہ 2 یونٹس لیفٹ کو شفٹ ہو گیا. سیم شیپ ایکس مائنس 3 کیا تو 3 یونٹس رائٹ کو شفٹ ہو گیا. اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ کر کے کچھ پوائنٹس پلاٹ بھی کرنا چاہیں الگ سے تو یو کین ڈو دیٹ ایز این ایکسرسائز. اس میں آپ جائیں ایکس کی ویلیوز پلاٹ کریں اور وائی کی فار ایگزامپل ایکس پلس 2 ہول اسکوائر کی ویلیوز پلاٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شیپ اس کی وہی رہے گی, صرف گراف جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا آپ کا لیفٹ پہ. اسی طرح اگر آپ کچھ پوائنٹس پلاٹ کریں گے ایکس مائنس 3 ہول اسکوائر کے, شیپ وہی رہے گی, گراف 3 یونٹس رائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا. تو یہ ہم نے 2 ٹیکنیکس لرن کی گرافنگ کی. ایک تو پہلی ٹیکنیک تو ہم نے ایون اینڈ آڈ فنکشن دیکھی تھی, دوسری میں ہم نے یہ شفٹنگ دیکھی, پہلے ورٹیکل شفٹنگ دیکھی پھر ہاریزونٹل شفٹنگ دیکھی. اب دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹیکنیک ہم لرن کرتے ہیں. یہ جو تیسری ٹیکنیک ہے اس کو کہتے ہیں ریفلیکشنز, ایکسپینشنز اینڈ کنٹریکشن. یعنی کہ اگین اگر ہمیں گراف کی شیپ پتا ہو جائے ایک بیسک گراف کی تو اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اور دوسرے گرافس کیسے بنا سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس یہ ایک بیسک تھیورم پہلے آتا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے y equal to minus f of x کا گراف ڈرا کرنا ہے تو اگر f of x کا گراف آپ کو پتا ہے کہ f of x کا کیا شیپ ہے تو مائنس f of x کا گراف سمپلی آپ اس کو ریفلیکٹ کر دیں گے x ایکسس کے کراس, یعنی کہ x ایکسس ول ایکٹ ایز اے میرر. جو گراف بنی ہے x ایکسس کے اوپر وہی x ایکسس کے نیچے بنے گی, اور جو x ایکسس کے نیچے بنی ہے وہی x ایکسس کے اوپر بنے گی. تو اگر آپ کو جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو گراف ہم نے پچھلے بنایا اس سے پہلے y equal to x squared کا, ٹھیک ہے, وہ ایک پیرابولا بنتا ہے اس طرح اس شیپ میں اوپر کی طرف. اگر ہمیں گراف بنانا ہو y equal to minus x squared کا وہ کیا ہوگا, وہی شیپ ہوگی لیکن شفٹ ہو جائے گا نیچے. It'll be the same parabola but it'll look like this, it'll open downwards. وہ بھی ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. یہ پہلا پارٹ کہہ رہا ہے تھیورم کا. دوسرا پارٹ تھیورم کا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا c ایک کانسٹنٹ ہے اور c کی ویلیو 1 سے زیادہ ہے اور آپ کو اگر f of x کا گراف پتا ہے اور آپ y equal to c times f of x کا گراف پتا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کیسے کریں گے. اس میں یہ ہوگا کہ جو آپ کے آرڈینیٹ ہیں وہ گراف جو ہے ایکسپینڈ ہو جائے گا ان دا y ڈائریکشن, ادھر ایکسپینڈ ہو جائے گا یا اسٹریچ کہہ لیں اس کو, اسٹریچ ہو جائے گا اس طرف. تو جب وہ اسٹریچ ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن میں تو وہ بائی سی یونٹس ہوتا ہے, جو بھی جو آرڈینیٹس ہوتے ہیں جو کہ y کی ویلیو ہے وہ بائی سی یونٹس بڑھ جائے گی اور اس ڈائریکشن میں یہ اسٹریچ ہو جائے گا. اس کا ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے. اور تیسرا پارٹ تھیورم کا کہہ رہا ہے کہ اگر c جو ہے اٹس اگین اے کانسٹنٹ بٹ اٹ از بٹوین 0 اینڈ 1, 1 سے چھوٹا ہے لیکن اسٹل پازیٹیو ہے, تب اگر آپ کو y equal to c of f of x کا گراف ڈرا کرنا ہے تو وہ ایک کنٹریکشن ہو جائے گی y ڈائریکشن میں. یعنی کہ اگر جو پہلے گراف
اسٹریچ ہو رہا تھا اگر C1 سے بڑا ہے, اگر C1 سے چھوٹا ہے تو وہ تھوڑا سا نیچے کو آ جائے گا اور تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائے گا ان دا سینس. تو اس کو کہتے ہیں کانٹریکشن ہو رہی ہے کوآرڈینیٹس میں. کوآرڈینیٹس اگین y ویلیوز. تو اس کے اب ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. یہ ہم کو ایگزامپل میں کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ 4 گرافس ڈرا کرنے ہیں, ایکس اسکوئرڈ کا, مائنس ایکس اسکوئرڈ کا, 2x اسکوئرڈ کا اور 1/2 x اسکوئرڈ کا. تو اس میں ایکس اسکوئرڈ کا گراف تو ہم پہلے کئی دفعہ ڈرا کر چکے ہیں, وہ ایک دفعہ پھر ڈرا کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ گرافس کیسے لوگ کرتے ہیں. تو میں اگین کوآرڈینیٹ ایک ایکسس ڈرا کر لیتا ہوں. ہمارا ایکس ایکسس آ گیا, وائی ایکسس آ گیا, اور ہمارا جو بیسک گراف تھا f(x) اسکوئرڈ وہ ہم نے دیکھا تھا لک سم تھنگ لائک دس. اور یہ ہمارا y equal to x اسکوئرڈ کا گراف تھا. اب جو ہمیں جو دوسرا گراف بنانا ہے وہ y equal to مائنس ایکس اسکوئرڈ کا گراف بنانا ہے. یہ تھا y equal to x اسکوئرڈ کا گراف. اگر ہم کو مائنس ایکس اسکوئرڈ کا گراف بنانا ہے تو بیسکلی ہم ایکس ایکسس کو ایز اے میرر استعمال کرتے ہوئے بالکل اس کو ریفلیکٹ کر دیں گے, الٹا کر دیں گے یہاں پہ. تو بیسکلی سیم گراف ہے, اس کو آپ نے الٹا کر دیا. سو دس ون از اے پیرابولا اوپننگ اپ ورڈس اینڈ دس ون از اے پیرابولا اوپننگ ڈاؤن ورڈس. اب نیکسٹ گراف جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ڈرا کریں y equal to 2x اسکوئرڈ کا. تو اس میں بھی میں ریفرنس کے لیے ایکس اسکوئرڈ کا پہلے ڈرا کر دوں. یہ y equal to x اسکوئرڈ آ گیا. اب جب y equal to 2 times x اسکوئرڈ کروں گا, یہ تو y equal to x اسکوئر تھا, تو وہ گراف اسٹریچ ہو جائے گا. اس کو میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ اسٹریچ ہوگا کیوں. اسٹریچ اس لیے ہوگا اگر ہم لیٹس سے ہم پلاٹ کر رہے ہیں x اور x اسکوئر تو ہمارا پہلے پلاٹ ہوا تھا, اب ہم 2 times x اسکوئر پلاٹ کر رہے ہیں. تو کچھ ویلیوز پلاٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کس شیپ اس کی کیسی لگے گی. x 0 ہے تو x اسکوئر بھی 0 ہے, 2x اسکوئر بھی 0 تھا. x 1 تھا تو x اسکوئر بھی 1 تھا, 2x اسکوئر جو ہے وہ اب 2 ہو جائے گا. x ہمارا 2 تھا, x اسکوئر 4 ہو گیا, 2x اسکوئر جو ہے وہ اب 8 ہو جائے گا. تو اس میں اگر آپ یہاں پہ پوائنٹس دیکھنا شروع کریں تو پہلا تو ہمارا ہم اس 2x اسکوئر کو پلاٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پہلا تو پوائنٹ 0 0 آ گیا, x 0 ہے, y کی ویلیو بھی 0 ہے. دوسرا پوائنٹ جب x 1 ہوا تھا تو x اسکوئر پہ 1 تھا, لیکن اب 2x اسکوئر پہ اگر یہ ہماری ویلیو 1 ہے, یہ 2 ہے, تو 2x اسکوئر پہ تھوڑا سا گراف یہاں پہ چلا جائے گا. یہ ہمارا پوائنٹ آ گیا. When x is 2, تو اوریجنلی x اسکوئر میں یہ 4 تھا, یہ پوائنٹ 4 تھا سپوز. x 2x اسکوئر میں پوائنٹ ہمارا 8 پہ چلا جائے گا. سپوز 8 کہیں سم ٹائمز ادھر آ رہا ہے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے. تو اگر ہم اس کو پلاٹ کرنا شروع کریں تو اس کی شیپ کچھ یوں ہوگی. یہ بھی اوپر ہی کی طرف جا رہا ہے ایکس اسکوئر کی طرح سے, لیکن زیادہ شارپلی اسٹریچ ہو کے جا رہا ہے, ایکسپینڈ ہو کے جا رہا ہے. اور بائی ریفلیکشن اس کی لیفٹ سائڈ پہ بھی گراف اسی طرح سے اوپر جائے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپینڈ ہو گیا. دس از دی گراف آف y equal to 2x اسکوئر. y equal to 2x اسکوئر کا گراف ایکسپینڈ ہو گیا. تو آپ نے اس میں یہ دیکھا کہ جو ایکس اسکوئر کا شیپ تھا اس میں تھوڑا سا شیپ شارپلی رائز ہوا, تو ذرا شارپ ہو گیا گراف اور ایکسپینڈ کر گیا. ٹھیک ہے. اب جو ہم کو فائنل گراف بنانے کو کہا گیا ہے وہ ہے y equal to 1/2 x اسکوئر. تو تھیورم کا جو تیسرا حصہ ہے اس کے تحت اب یہ جو ہے یہ کانٹریکٹ ہوگا, ان دا سینس کہ یہ اب تھوڑا سا ڈھیلا سا پڑ جائے گا اور نیچے کو آ جائے گا. یہاں پہ اگر آپ نے دیکھا گراف اوپر گیا تھا, اسی ڈائیگرام پہ میں y equal to 1/2 x اسکوئر کا بھی گراف بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں. تو اس پہ ہم آ جائیں گے دوبارہ, تو میں اگر 1/2 x اسکوئر کی ویلیوز بھی لینا شروع کر دوں یہاں پہ, تو when x is 0, 1/2 x اسکوئر is 0. When x is 1, 1/2 x اسکوئر is 1/2. When x is 2, 1/2 x square is going to be 4.
4 divided by 2, this is going to be 2 and so on. تو یہ اس کی شیپ جو ہے تھوڑی سی ہمارے اوریجنل گراف سے نیچے آ جائے گی اور لیفٹ سائڈ پہ بھی اسی طرح سے نیچے کو نکلے گا. یہ اس کو ہم نے کہتے ہیں کانٹریکشن, y equal to 1/2 x squared. تو کیونکہ c کی ویلیو, c جو ہے ہمارا کانسٹنٹ ہے, اس میں c کی ویلیو 1/2 ہے, چھوٹی ہے 1 سے, تو اکارڈنگ ٹو دا تھیورم اب یہ کانٹریکٹ ہو جائے گا, یعنی کہ نیچے کو آ جائے گا گراف. تو یہ اس لیے ایکسپینڈ, کیونکہ نیچے کو آیا تو ایکسپینڈ کر گیا, ٹھیک ہے, مطلب پھیل گیا اس طرح سے, ڈھیلا سا پڑ گیا. اور جب 2x² ڈرا کیا تھا تو کیونکہ c کی ویلیو 2 ہے, 2 is greater than 1, تو وہ شارپلی اوپر کو اسٹریچ ہوتا ہے یا اوپر کو ایکسپینڈ ہوتا ہے, تو وہ شارپ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اور ٹیکنیک تھی گراف کو کرنے کی, یعنی کہ اگر آپ کو بیسک شیپ پتا ہے x² کی, جیسے ہمیں بیسک شیپ پتا ہے, تو -x² کی ہم نکال سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی کانسٹنٹ کا ملٹیپل ہے اس کی شیپ بھی ہم نکال سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن کانسٹنٹ. اگر 1 سے بڑا ہے تو کیسی شیپ ہوگی, 0 اور 1 کے بیچ میں ہے تو کیسی شیپ ہوگی, یہ سب ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں. اب فنکشنز کی ہم کچھ اور پراپرٹیز بھی دیکھتے ہیں ان ایگزامپلس کے بعد, کہ جب ہم نے اب گراف ٹیکنیک سیکھ لی, وی ہیو لرن دا ٹیکنیکس فار گراف, سو دا نیکسٹ تھنگ, اور آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو چوتھا یا پانچواں اس کا یونٹ آتا ہے فنکشنز کی سیکوینس میں, وہ یہ کہ اس کو اب آپ کیسے ان ٹیکنیکس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک جنرل فنکشن کی رینج پتا کرنے کے لیے یا اس کی شیپ پتا کرنے کے لیے. تو obviously ایک گرافنگ ٹیکنیک ہم نے سیکھی, گراف بنانے سیکھ لیے. گراف کے لیے آپ کو ڈومین کی ضرورت ہوتی ہے, تو ڈومین ہمارے پاس ہوگا. تو اب جب گراف ہمارے پاس آ گیا اور ڈومین آ گیا, تو کیا ہم اس ڈومین گراف کو دیکھ کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی رینج کیا ہے فنکشن کی. تو اس میں یہ میں نے ایک ایگزامپل سلائڈ پہ لکھایا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ڈرا کر رہے ہیں فنکشن x-2² + 3. اس میں سب سے پہلی جو توجہ میں آپ کو دلواؤں گا وہ یہ کہ اس میں دونوں شفٹنگ تھیورم جو ہم نے استعمال کیے تھے وہ دونوں استعمال ہو رہے ہیں. اس کی شیپ اگر دیکھیں, یہ بھی پیرابولا ہے, لکس ویری سملر ٹو x², لیکن یہ اوریجن پہ نہیں ہے. تو پہلی چیز تو اس میں یہ ہوئی کہ اس میں ایک شفٹنگ ہوئی ورٹیکل. ورٹیکل شفٹنگ کیا ہوتی ہے, 3 یونٹس, 3 یونٹس پلس ہوا تو 3 یونٹس اوپر چلا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کی شیپ کا جو منیمم پوائنٹ جو پہلے 0 پہ تھا x² کا, وہ اب منیمم پوائنٹ 3 پر آ گیا, ٹھیک ہے, اوپر چلا گیا 3 یونٹس. اچھا, اندر کیا شفٹنگ ہو رہی ہے, x-2 جب ہم نے کیا تو وہ ریمبر 2 یونٹس رائٹ پہ شفٹ ہو گیا, تو یہ 2 یونٹس رائٹ پہ شفٹ ہوا, 3 یونٹس اپ شفٹ ہوا. تو اس کی شیپ جو ہے بیسک فنکشن کی وہ بالکل وہی ہے گراف کی جو f(x) = x² کی تھی. صرف ہوا یہ ہے کہ یہ 2 یونٹس رائٹ شفٹ کیا ہے اور پھر 3 یونٹس اوپر لے گئے ہم کو, تو اس کی یہ گراف بن گئی ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں رینج کیسے نکالتے ہیں؟ رینج کا مطلب ہے وہ ساری پاسبل ویلیوز جو آؤٹ پٹ ہیں. تو اگر آپ گراف کو دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے رینج سمجھ آ جائے گی کہ گراف کی ویلیوز کہاں کہاں نمبرز پہ ہیں. یہ بڑھتا جا رہا ہے, انفینٹی تک جا رہا ہے اوپر, لیکن نیچے سب سے کم پوائنٹ کہاں سا ہے, y کی کیا ویلیو ہے, 3. رینج ہمیشہ y کی ویلیو یا f(x) کی ویلیو پہ نظر آئے گی. تو منیمم ویلیو 3 ہے اور پورا باقی گراف اس سے اوپر ہے, 3 سے کم کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم کو اس کی رینج پتہ لگ گئی کہ the range is y is greater than equal to 3 یا f(x) is greater than equal to 3, کہ آؤٹ پٹ ویلیوز 3 یا اس سے زیادہ ہیں اس کی. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بھی گراف کے کسی حصے میں ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کریں اور وہ گراف کے کسی بھی حصے کو ٹچ کر دے, تو وہ جو پوائنٹ ہے وہ اس رینج میں آئے گا. تو میں آپ کو ذرا ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کیسے ہوگا. تو یہ ہمارا اس میں گراف ہے. تو میں نے اگر یہاں پہ ایک ہاریزونٹل لائن ڈرا کی, کیا یہ گراف کو ٹچ کر رہی ہے؟ کہیں نہیں کیا اس نے. تو y کی یہ ویلیو جو ہے یہ ہماری رینج کا حصہ نہیں ہے. میں نے یہاں پہ ایک اور لائن ڈرا کی ہاریزونٹل, یہ بھی نہیں ٹچ کری, تو یہ بھی نہیں ہے, ان سب کو نکال دیا. میں نے جب 3 پہ لائن ڈرا کی یہاں پہ, تو اس نے y کو یا اس نے فنکشن کو یہاں پہ ٹچ کیا, اسی لیے 3 جو ہے میرے اس کا رینج کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں گے 3 سے اوپر میں کبھی بھی کوئی بھی ہاریزونٹل لائن فنکشن کی ڈرا کروں گا, وہ فنکشن کو کہیں کے گراف کو کہیں نہ کہیں کٹ ضرور کرے گی. تو ایز لانگ ایز یہ ویلیوز جو ہیں ہاریزونٹل لائنز فنکشن کو کہیں ٹچ کر رہی ہے, تو یہ ویلیو جو ہے ہمارے رینج میں آ گئی.
تو آپ دیکھیں گے ایوری تھنگ جو میں نے یہاں بلو ایرو سے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایوری تھنگ 3 اینڈ ابو از ان دا رینج, کیونکہ ہم کبھی بھی ہاریزونٹل لائن ڈرا کریں گے وہ گراف کو ٹچ کرے گی. جو نیکسٹ پیس آتا ہے, جو 0.6 آتا ہے ہمارے پاس, وہ یہ کہ ہم نے گراف بنانا بھی دیکھ لیا, ہم نے گرافس کو تھوڑا سا سمجھنا بھی سیکھ لیا. اب جو کوشچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی گراف بنائے دیے ہو, ضروری نہیں کہ گراف فنکشن ہی کا ہو, کوئی اور ریلیشن شپ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے, تو ہم گراف کو دیکھ کر سمپلی کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ فنکشن ہے یا کوئی اور ریلیشن شپ ہے. ریمبر ہم نے فنکشن کے لیے کہا تھا کہ وہ 2 ٹائپ کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں صرف, اس میں یا تو مینی ٹو ون ہوگی یا 1 to 1, اس کے علاوہ کوئی اور ریلیشن شپ فنکشن نہیں کہلاتی, وہ دوسری ریلیشن شپ ضرور کہلاتی ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ اندازہ کرنا ضروری ہے کہ جو بھی ان پٹ ویلیوز جو ہیں وہ ایکس پہ آتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی یونیک آؤٹ پٹ ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ ایک ایکس کی ویلیو جو ہے وہ 2 وائی ویلیوز پہ میپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو جب ہم کو یہ چیز سمجھ آ گئی تو ہم اگر گراف کو دیکھ لیں تو اس میں ایک ٹیسٹ آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل لائن ٹیسٹ, کہ اگر ہم گراف کو دیکھ کے پتا کرنا چاہیں کہ آیا یہ فنکشن ہے یا کوئی اور ریلیشن ہے, اس کے لیے بہترین اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ورٹیکل لائن گراف میں کسی بھی پوائنٹ پہ ڈرا کر دیں, اور اگر وہ کسی ہر پوائنٹ پہ صرف ایک گراف کے ایک پوائنٹ سے انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو وہ گراف فنکشن کا ہے. اگر کوئی بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے, ایک بھی ایسا پوائنٹ ہے جس پہ وہ ایک سے زیادہ گراف کی ایک سے زیادہ پوائنٹس پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو وہ فنکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایگزامپلس آپ دیکھیں ذرا, ان ایگزامپلس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلا فنکشن ہے جو یوں کر کے عجیب سی شیپ اس کی جا رہی, جو پہلا ریلیشن شپ ہے یا گراف ہے, دس از ناٹ اے فنکشن, کیونکہ اس میں نے آپ کو یہ جیسے ریڈ لائن سے انڈیکیٹ کر کے دکھایا ہے کہ اس میں وہ گراف کو 4 جگہ پہ انٹرسیکٹ کر رہی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ورٹیکل لائن میں نے ڈرا کی ہے, یہ گراف کو یہاں پہ ٹچ کر رہی ہے, یہاں پہ ٹچ کر رہی ہے, یہاں پہ ٹچ کر رہی ہے, یہاں پہ ٹچ کر رہی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ایکس کی جو یہ ویلیو تھی اس کا یونیک آؤٹ پٹ نہیں ہے, ایکس کی اس ویلیو کا یونیک آؤٹ پٹ نہیں ہے, اس کی 1 2 3 4 آؤٹ پٹس ہیں. تو یہ فنکشن کی بیسک ڈیفینیشن کو وائلیٹ کر رہا ہے. دیٹ از وائی دس گراف از ناٹ دا گراف آف اے فنکشن. آن دی ادر ہینڈ آپ ادھر آ جائیں, اگر اس شیپ پہ, اس پہ آپ چاہے گراف پہ کہیں بھی ایک ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے وہ صرف گراف کو ایک جگہ ہی کٹ کرے گی. فار ایگزامپل میں نے ادھر ڈرا کیا, صرف اس نے یہاں پہ کٹ کیا, میں ادھر ڈرا کر رہا ہوں, وہ یہاں پہ کٹ کر رہی ہے, یہاں پہ کٹ کر رہی ہے. کوئی ایکس کی ایسی ویلیو نہیں ہے جو جس کے آؤٹ پٹ 2 یا 2 سے زیادہ ہو. ہر ایکس کی ویلیو کی آؤٹ پٹ ایگزیکٹلی 1 ہے ایٹ دا موسٹ. تو یہ فنکشن ہے جبکہ یہ والا فنکشن نہیں ہے. تو ورٹیکل لائن ٹیسٹ جو ہے یہ ایک بڑی اچھی اور ایزی ٹیکنیک ہے کہ گرافس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیں آئیے یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے. یہ اندازہ لگانا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ functions are very nice relationships. Once we know that a given relationship is a function, we can do a lot more with it. Whereas if it's an ordinary relationship, not a function, then we can't do that much. That's why functions are very special. So once I recognize that a graph represents a function, I can now do more things with it and study it in more detail. تو اب ایک نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں اسی ورٹیکل لائن ٹیکسٹ کا. یہاں پہ آپ کو اس سلائیڈ میں 2 فگرز نظر آ رہی ہیں. جو لیفٹ سائڈ پہ فگر ہے وہ ایک فنکشن کو ڈیفائن کر رہی ہے اس میں, کیونکہ اگین اگر آپ دیکھیں گے کہیں بھی آپ ایک ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے تو وہ ایک آپ کو ایک ہی جگہ گراف کو کٹ کرے گا. آن دی رائٹ سائڈ آپ کو ایک ایلپس شیپ کہلاتا ہے یا اس کو آپ اوول کہہ لیں, اس کی شیپ دی ہوئی ہے. اس فنکشن کی آپ کو ڈومین دی ہوئی ہے, ڈومین کے فرام -4 to 4 اور رینج دی ہوئی ہے فرام -6 to 6. اور یہ جو گراف ہے یہ ایک فنکشن نہیں ہے. یہ فنکشن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہیں بھی گراف کے اگر اندر ورٹیکل لائن ایک ڈرا کریں گے تو وہ 2 جگہ پہ اس کو ضرور کاٹے گا. تو دیر فور دس از ناٹ اے فنکشن. تو ایزیلی آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیا فنکشن ہے کیا فنکشن نہیں ہے. گراف سے آپ پہچان سکتے ہیں. اسی طرح آپ آئیڈینٹیفائی فنکشن کر سکتے ہیں ایکویشنز کو دیکھ کے کہ آیا وہ فنکشن ہے یا نہیں ہے. اس میں اگر تھوڑا سا ذرا زیادہ آپ کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں نے یہ 3 ایگزامپلز لکھ دی ہیں. بیسکلی اس میں آپ کو ڈومین کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کی جو رینج دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھنا ہے کہ اس ڈومین پہ کیا رینج میں یہ یونیک ویلیو آ رہی ہے کہ نہیں. تو پہلا فنکشن اس میں آپ کو نظر آئے گا y = 3x - 2 √.
اس کی ڈومین کیا ہے؟ یہ ہے 2/3 ٹو انفینٹی. یہ میں نے ایک ڈفرینٹ نوٹیشن اس کی یہاں پہ ڈومین کی لکھی ہے, کیونکہ ڈفرینٹ کتابوں میں مختلف طریقے سے نوٹیشن لکھی جاتی ہیں, تو یو شوڈ بی اویئر کہ کیا نوٹیشن ہو سکتی ہے. تو اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں یہاں پر کہ 2/3 ٹو انفینٹی کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ x is greater than equal to 2/3 but is less than infinity, meaning it's basically, or I can simply write x is greater than equal to 2/3, یعنی کہ x is any real number greater than equal to 2/3. اس کا یہ ہم نے 2/3 کیسے نکالا؟ بیسکلی آپ فنکشن دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہم ریئل نمبرز میں کام کر رہے ہیں, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 3x minus 2 جو ہے اٹ شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 0, کیونکہ انڈر روٹ کے نیچے یا اسکوائر روٹ کے نیچے ہم نیگیٹو نمبر نہیں لے سکتے. اس سے ہمیں پتا لگ گیا کہ 3x شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 2. اس سے ہمیں پتا لگ گیا کہ x شوڈ بی گریٹر دین اکول ٹو 2/3. اس طرح ہم نے اس کی ڈومین نکالی تھی. تو اس کی ڈومین, اور یہ ایک پازیٹیو فنکشن ہے کیونکہ اسکوائر روٹ سے پہلے کوئی سائن نہیں ہے, تو اس کی رینج جو ہے وہ ساری پازیٹیو ریئل نمبرز ہے. اور یہ فنکشن جو ہے یہ اٹ از اے فنکشن, کیونکہ آپ دیکھ لیں گے کہ ڈومین کا کوئی بھی حصہ جب آپ فنکشن میں ڈالیں گے تو اس کی یونیک ویلیو آئے گی. یہ ایک اسٹرکٹلی اس کو ہم کہتے ہیں انکریزنگ فنکشن ہے, یہ بڑھتا جا رہا ہے, ایکس کی ویلیو بڑھے گی, وائی کی ویلیو بھی بڑھتی جائے گی. تو دس از اے فنکشن. دوسرا ایگزامپل جو ہے وہ ہے y از اکول ٹو 5/x-1 کا. اب ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں. سب سے پہلے ہم ڈومین دیکھتے ہیں. ڈومین میں نے لکھی ہے -∞ to 1 یونین 1 through infinity. بیسکلی اس میں ہم نے کیا چیز ایکسکلوڈ کی ہے ریئل نمبرز میں سے؟ 1, کیونکہ ڈینامینیٹر میں وی ڈونٹ وانٹ 1. تو اس کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے, اگین اس کو ہم اپنی یوزول نوٹیشن میں لکھیں گے. تو x is the set of x belonging to the real numbers such that x is not equal to, یا اس کو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ریئل نمبرز میں سے ہم نے 1 کو سبٹریکٹ کر دیا. تو کوئی بھی طریقہ ہے ڈومین کو لکھنے کا, تو اس میں ہم نے ایک یہ طریقہ بھی لکھ دیا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اگین یہ فنکشن ہے کہ نہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ایز آئی پٹ ان ویلیوز فار دا ڈومین, دی آؤٹ پٹ از یونیک. آؤٹ پٹ میں یہ نہیں ہوتا کہ ڈومین کی ایک ویلیو میں 2 ویلیوز رینج کی آ جائیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک فنکشن کی پوری کرتا ہے ریکوائرمنٹس. جو آخری والا ہے وہ ہے y² is equal to x. یہ ہماری ریلیشن شپ ہے تیسری. اس کا ڈومین ہے فرام 0 to infinity, which basically means x is greater than equal to 0. یہ اس کا ڈومین ہے. اب اس کی رینج کیا آتی ہے, یعنی کہ y ویلیوز کیا آئیں گی. تو اس کی ہم ذرا رینج کو دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, پھر سے میں آپ کی توجہ ادھر دلاتا ہوں. تو y² is equal to x ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ y اگر ہم اسکوائر روٹ لیں is equal to plus minus square root of x. جب اسکوائر ہے تو اس کا اپوزٹ اسکوائر روٹ پلس مائنس, کیونکہ اگر ہم اسکوائر کریں گے تو y² آ جائے گا. اب ڈومین کی آپ کوئی بھی ویلیو اس میں ڈال دیں. فار ایگزامپل سپوز ڈومین کی ہم نے 1 ڈالی, ڈومین کی 1 ویلیو ڈالی, تو y is equal to plus minus square root of 1. تو y is equal to plus 1 اور y is equal to minus 1. تو ڈومین کی ایک ویلیو x equal to 1 پہ ہمیں y کی 2 ویلیوز مل گئی, +1 اور -1. تو جب 2 آؤٹ پٹس ہوتی ہیں تو یہ فنکشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا اگر آپ اس کا گراف بھی ڈرا کریں گے تو وہ جب آپ ورٹیکل لائن اس کی ڈرا کریں گے تو وہ اس کو 2 جگہ کٹ کر دے گا. x equal to 1 it will cut the graph at y equal to 1 and at y equal to -1. therefore it is not a function. تو آپ نے 2 چیزیں دیکھ لی کہ فنکشن کو ہم گرافس دیکھتے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہم اگر اس کی ایکویژن ہے اور اس کے ڈومین اور ایکویژن کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا یہ فنکشن ہے کہ نہیں ہے. رائٹ. تو اس میں ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں, وہ ہے اوکے. تو اس میں ہمیں فنکشن دیا ہوا ہے f of x equal to x minus 3 and domain is x belongs to the set of real numbers. So it's all real numbers. The question is this a function? It is not a function. Because why?
بیکاز ہمیں ڈومین جو دی ہوئی ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہے آل ریئل نمبرس کی. آل ریئل نمبرس کی ڈومین کا کیا مطلب ہے کہ اس میں نیگیٹو نمبرس بھی شامل ہیں, نمبرس 3 سے کم بھی شامل ہیں. تو اگر آپ اس میں نمبر لے لیں فار ایگزامپل x equal to 1, تو 1 minus 3 is -2, اسکوائر روٹ آف -2. ایسا کوئی ریئل نمبر نہیں ہے جس کا اسکوائر -2 ہو جائے. تو دا فنکشن از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. تو دس از ناٹ اے فنکشن. اگر آپ کو میں اسی طرح فنکشن دے دوں f of x is equal to 1 over x minus 2 اینڈ میں ڈومین دے دوں x belongs to all real numbers, again this is not a function. Why is this not a function? کیونکہ اس میں ہم نے ڈومین لے لی سارے ریئل نمبرز. پرابلم یہ ہے کہ ایک ریئل نمبر میں ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ ریئل نمبر ہے x equal to 2. اگر ہم 2 ڈال دیں تو نیچے ڈینومینیٹر میں 0 آ جائے گا. تو اس ڈومین کے ساتھ دس از ناٹ اے فنکشن. تو آپ گرافس کو بھی دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں. میں ایک ایگزامپل آپ کو گرافس کا بھی دکھا دیتا ہوں. آپ اسی طرح سے اکویشن کو دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. جو آخر میں ہم نے گراف ڈرا کیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں. اگین ورٹیکل لائن ٹیسٹ لگائیں گے اور آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ فنکشن نہیں ہے. جب بھی آپ کہیں ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے اس میں وہ گراف کو 2 جگہ کٹ کرے گی. تو دس از ناٹ اے فنکشن. یہ میں نے ایک ایکسرسائز آپ لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ کوئکلی آپ دیکھ کے اس میں اندازہ کر لیں کہ اس میں کون سی گراف جو ہے وہ ایک فنکشن کی ہے اور کون سی نہیں ہے. گراف اے کو دیکھ لیں آپ, دیٹس اے اسٹریٹ لائن. کیا وہ فنکشن ہے یا نہیں؟ آپ اگر ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے تو کیا ہوگا, وہ گراف کو صرف ایک ہی جگہ کٹ کرے گی. تو اٹ از اے فنکشن. پارٹ بی میں آپ کو ایک پیرابولا آیا ہوا ہے لیکن وہ ٹیڑھا ہے, ٹیڑھا پیرابولا. یہ فنکشن ہے کہ نہیں؟ یہ تو پچھلے ایگزامپل میں بھی ہم نے دیکھا تھا. دس از ناٹ اے فنکشن. ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے 2 جگہ کٹ کرے گا. سی میں آپ کا اگین پیرابولا ہے اپ سائڈ ڈاؤن, نیچے کو کھل رہا ہے. یہ بھی ایک فنکشن ہے. کیوں؟ اگر آپ ورٹیکل لائن کہیں بھی ڈرا کریں گے تو ایک ہی جگہ کٹ کرے گی فنکشن کو. اور فائنلی ڈی میں آپ کو ایک فنکشن کا گراف دیا ہوا ہے جس کی شیپ بیسکلی یہ ایک ویج کہلاتی ہے. یہ کیا یہ فنکشن ہے یا نہیں؟ اس میں اگر آپ دیکھ لیں گے کہ کہیں بھی ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے وہ گراف کو 2 جگہ کٹ کرے گی. تو دیٹ از ناٹ اے فنکشن. تو ایزیلی دس شوڈ ناؤ بیکم ویری ایزی فار یو کہ آپ گراف کی شیپ کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے. یہ ٹاپک 8 جو ہے اس میں ہم پڑھیں گے آگے وہ ہے آپریشنز آن فنکشنز. ہم نے جب نمبرز پڑھنے شروع کیے تھے تو ہم نے اس میں آپریشنز ڈیفائن کیے تھے. ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, یہ سب اس میں موجود تھا. فنکشنز میں بھی یہ چیز آتی ہے کیونکہ فنکشن کی آؤٹ پٹ الٹیمیٹلی تو نمبرز ہی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہم 2 فنکشنز کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں, سبٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ اور ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے سلائڈ پہ تو جو فنکشنز کے آپریشن ہے وہ دے اونلی میک سینس ایٹ اے پوائنٹ. تو اگر میں کہوں میرا فنکشن ہے ایف اور فنکشن ہے میرا جی, so what does f of g represent? Well, f of g will represent another function whose output will be determined by f of x, the output of f plus the output of g. So f of x plus g of x. اسی طرح f minus g کی آؤٹ پٹ ہے f of x minus g of x. f g of x کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ f of x times g of x. اور اگر میں کوشن لے لوں f over g, اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی f of x ڈیوائڈیڈ بائی جی آف ایکس. جب ہم کا کوشنٹ کا فنکشن ہوتا ہے تو ہم کو اس میں احتیاط تھوڑی ضرور کرنی ہے کہ جو ڈینومینیٹر ہے اٹ از ناٹ 0. So that is why we need to specify کہ g جو ہے جو ڈینومینیٹر کا فنکشن ہے وہ کبھی 0 نہیں ہوتا کیونکہ 0 سے پھر ڈیوائڈ کرنا. تو یہ اسی طرح سے ہم فنکشنز کو ایڈ, سبٹریکٹ, ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں اسے نمبرز کو. اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں نے آپ کو 2 فنکشنز دیے ہوئے ہیں. f of x is equal to 2x plus 3 and g of x is equal to s square minus 4. تو ہم کو یہ سارے f of f plus g, f minus g, f times g and f over g ہم کو ان کے ویلیوز نکالنی ہے. تو پہلے دیکھیں f plus g is equal to f of x plus g of x. تو اس میں کیا کرنا ہے, آپ نے f of x کی ویلیو ہے 2x plus 3, gx کی ہے x square minus 4. ان کو آپ نے ایڈ کیا تو 2x plus 3 plus x squared minus 4 کیا آ گیا آپ کا x squared plus 2x minus 1 کیونکہ 3 اور minus 4 will become minus 1. ان کو سبٹریکٹ کیا تو آپ 2x plus 3 میں سے x squared minus 4 کو سبٹریکٹ کریں گے تو وہ آپ کا آ جائے گا minus x squared plus 2x plus 7.
ان کو ملٹیپلائی کریں گے, 2x پلس 3 کو آپ نے ملٹیپلائی کیا ایکس اسکوائر مائنس 4 سے, تو آپ کا آ جائے گا 2x ٹائمز ایکس اسکوائر از 2x کیوب, 3 ٹائمز ایکس اسکوائر از 3x اسکوائرڈ, 2x ٹائمز مائنس 4 از مائنس 8x, اینڈ 3 ٹائمز مائنس 4 از مائنس 12. تو آپ کا 2x کیوب پلس 3x اسکوائر مائنس 8x مائنس 12, یہ آپ کا ایک آگے آؤٹ پٹ. اور ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس کریں گے تو 2x پلس 3 اوور ایکس اسکوائر مائنس 4 آ جائے گا. دس از اے فنکشن, لیکن اگین اس میں ہم کو کیونکہ یہ کوشن فنکشن ہے تو ڈینومینیٹر کو احتیاط سے دیکھنا چاہیے, اور آپ اگر دیکھیں تو ڈینومینیٹر میں اگر ہم پلس یا مائنس 2 ڈالیں تو وہ 0 بن جائے گا, تو ہم کو وہ دونوں ویلیوز اس میں سے اس کے ڈومین میں سے نکالنی پڑیں گی. تو ایف آف ایکس اوور جی آف ایکس از دا سیم فنکشن بٹ دا ڈومین از آل ریئل نمبرز ایکسپٹ فار پلس 2 اور مائنس 2. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم فنکشنز پہ کوئی بھی آپریشن کرتے ہیں, ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, تو وہ آؤٹ پٹ بھی اس کی ایک اور فنکشن آتی ہے. یہ چاروں چیزیں آپ نے دیکھی, دے آر آلسو فنکشنز. فنکشنز کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم فلو ڈائیگرام سے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بڑے آسانی سے آ جاتا ہے, ایک ویژول پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو ہمارے پاس فنکشن ہے 3x مائنس 1. اب اس کو ہم اصل میں دو فنکشنز کا کمبینیشن کہہ سکتے ہیں. پہلا کیا ہو رہا ہے, آپ اگر اس میں دیکھیں گے ڈائیگرام میں, تو ان پٹ پہلے x جا رہی ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے, پھر 3 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں سب سے پہلے, تو وہ 3x بن گیا. پھر اس میں سے ہم نے سبٹریکٹ کیا 1, تو 3x مائنس 1 ہماری فائنل آؤٹ پٹ ہے. اسی طرح اگر ہم ایک فنکشن کو دیکھیں گے f of x equal to 2x plus 5 whole squared, اس میں ان پٹ کیا آ رہی ہے, x پہلے ان پٹ گئی, تو سب سے پہلے آپ اندر سے شروع کرتے ہیں, بریکٹ کے اندر سے, تو ان پٹ میں سب سے پہلے آپ 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں x کو, تو x بن گیا 2x. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے, اس کو ہم 5 سے ایڈ کر رہے ہیں, تو 2x جو آؤٹ پٹ آئی تھی ہمارے پہلے پروسیس کی, اس میں ہم نے 5 ایڈ کیا, تو 2x پلس 5 آ گیا. اس کے بعد جو فائنل اس پہ کام ہوا, جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ ہے, وہ بیسکلی 2x پلس 5 ہول اسکوائر کر دیا گیا ہے. تو یہ اس طرح سے آپ نے 3 فنکشنز کا یا 3 چیزوں کا کمبینیشن لے کے آپ نے ایک فائنل فنکشن ڈیفائن کیا. اس کو کہتے ہیں فلو ڈائیگرام. اور یہ آپ کسی بھی فنکشن کو سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح کے اپنے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کر لیں اور اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس سے بعد ہم پڑھیں گے کمپوزٹ فنکشنز, اور ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے. کمپوزٹ فنکشنز بیسکلی فلو ڈائیگرام سے ہی بڑے آسان سے سمجھ میں آئیں گے, لیکن وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں, نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.